السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا، بہت دکھ بھری خبر، مسلمان جلدی متوجہ ہو، خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، بہت ہی اہم خبر ہونے والی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور دیکھنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک اس خبر کا علم نہیں ہوا ان تک بھی یہ خبر پہنچ سکے۔ دوستو، ہندوستان کے حالات بہت نازک ہیں اور امن و امان کے لیے دعا کرے اللہ تعالی ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان قائم پیدا فرما اور بھائی چارے کی ہوا چلا دے۔ اجتماعی دعا کی ضرورت ہے اور آپ حضرات اس خبر کو سماعت فرما لے۔ چلیے دوستوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ ایک اہم خبر پیش کر رہا ہوں، پہلے وہ سماعت فرما لے، پھر دوسری خبر پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو میں دو بڑی خاص خبروں سے آپ سب لوگوں کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے اپیل ہے، ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اپنے دوسرے بھائیوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ مل جائے۔ دوستو، پہلی بڑی خبر ہے بہار سے۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق جس بات کا ڈر تھا آخر کار وہی ہوا، اللہ خیر فرمائے۔ غیر ملکی ہونے کا شبہ، شہریت ثابت کرنے کا حکم۔ بہار میں جاری SIR کے بیچ الیکشن کمیشن نے تقریباً 3 لاکھ ووٹروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کی شہریت کو مشکوک قرار دیا ہے۔ الیکشن رجسٹریشن آفیسرز نے انتخابی ریاستوں کے مختلف اضلاع، خاص طور سے سرحدی ضلعوں میں بنگلہ دیش، نیپال، میانمار اور افغانستان کے مشتبہ ووٹرز کو نوٹس جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جانچ کے دوران ان ووٹروں کے دستاویزات میں تضاد پائے گئے ہیں۔ ان مشکوک ووٹروں کے نام بہار میں 1 اگست کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شائع کیے گئے تھے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جن ووٹروں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ اگر اپنی بھارتی شہریت کو ثابت کرنے والے دستاویزات جمع کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ان کے نام حتمی ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ووٹر لسٹ 30 ستمبر کو شائع کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کارروائی شروع کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ایسے ووٹروں کے خلاف کارروائی کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذرائع نے جمعے کو میڈیا کو بتایا کہ ایسے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو نوٹس بھیجے گئے ہیں جن کی شہریت مشکوک ہے۔ ان کے نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ وہ بہار کی ووٹر لسٹ میں شائع ہونے والے 24.7% ووٹروں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا ان میں سے بہت سے ووٹروں کا تعلق بنگلہ دیش اور نیپال سے ہے، کچھ کا تعلق میانمار اور افغانستان سے بھی بتایا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ مختلف اضلاع میں بوتھ لیول آفیسرز BLO کے فیلڈ وزٹ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ایسے ووٹروں کی شہریت مشکوک ہے۔ اسی بنیاد پر ERO نے انہیں نوٹس جاری کیا ہے، الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہے۔ دستاویزات کی تصدیق میں تضادات پائے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ERO کو دستاویزات کی تصدیق کے دوران تضادات ملے ہیں۔ اس کے بعد ERO کی جانب سے فیلڈ انویسٹیگیشن کی گئی اور نوٹس جاری کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن، مدھوبنی، کشن گنج، پورنیا، کٹیہار، ارریہ اور سپول بڑے اضلاع ہیں جہاں ایسے کیسز کی نشاندہی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ ERO کی جانب سے ایسے ووٹرز کو مطلوبہ دستاویزات جمع کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر یہ دستاویزات متعلقہ ERO کو فراہم کر دی جائیں تو ان کے نام ووٹر لسٹ سے نہیں ہٹائے جائیں گے۔ مطلوبہ دستاویزات کی عدم فراہمی پر نام ہٹا دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جو ووٹر مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنے میں ناکام رہے ان کے نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے نکال دیے جائیں گے، ان کے خلاف بھی انتظامی کارروائی کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اہلکار ضلع انتظامیہ کو رپورٹ کریں گے کہ یہ ووٹرز غیر ملکی شہری ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بہار میں SIR کے آغاز میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی بھی غیر قانونی تارکین وطن یا غیر ملکی حتمی ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج نہ کروا سکے۔ SIR کے حکم کے مطابق متعلقہ ERO کی طرف سے ووٹر کا موقف سنے اور اس کے بعد تحریری حکم جاری کیے بغیر ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے کوئی نام حذف نہیں کیا جا سکتا، جس کے خلاف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور چیف الیکٹورل آفیسر کے سامنے اپیل کی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے نوٹس جاری کیا ہے 3 لاکھ ووٹروں کے نام کا، جس کے خلاف کافی وقت سے بھارت کے بڑے بڑے لیڈر، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور دیگر بڑے بڑے نیتا ووٹ چوری کا اس کے خلاف ایک بڑا ماحول بنا ہوا ہے۔ ووٹ چوری کی مہم چلائی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ووٹ چوری کرا کر مودی سرکار کو جتوایا ہے۔ بڑے بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا گیا ہے۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ بہار میں اسمبلی الیکشن ہونے والے ہیں، ووٹ چوری کے خلاف یہ لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن پر راہل گاندھی کی جانب سے ووٹ چوری کا بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے، اس کا ابھی تک کوئی ٹھوس جواب الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں آیا ہے۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ خیر دوستو، اس بات کا بہت بڑا اندیشہ تھا کہ یہ آسام کی طرح بہار میں بھی NRC کرنے والے ہیں، اور وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے۔ یہ بات پہلے سے کئی لوگ کہہ چکے ہیں۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے بھی اسی طرح سے کہا تھا کہ پیچھے کے راستے سے NRC کرنے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ پیچھے کے راستے سے بہار میں NRC کرنے والے ہیں، یہ ایک طرح کی NRC ہے۔ بہار میں اب اور یہ جو 3 لاکھ ووٹرز کے نام نوٹس جاری کیا گیا ہے، اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ لوگ اپنی شہریت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور پوری امت کے لیے خاص طور سے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے، ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ خبر ہے کانپور UP سے، اور یہ خبر مدارس کے تعلق سے ہے۔ دوسرے مدرسے والے اس سے سبق حاصل ضرور کریں۔ جامعہ محمودیہ اشرف العلوم کا انقلابی قدم۔ ہر سال اساتذہ کو عمرے پر بھیجنے کی روایت کا آغاز، قرآن اندازی کے ذریعے 2 اساتذہ کا انتخاب، ستمبر میں روانگی طے ہو چکی ہے۔ ناظرین، میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائیں کہ کانپور مشرقی UP کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمودیہ اشرف العلوم جاج مئو کانپور کی جانب سے سال کے آغاز پر یہ مبارک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہر سال قرآن اندازی کے ذریعے 1 یا 2 اساتذہ کو جامعہ کے خرچ پر، یعنی مدرسے کے خرچ پر عمرے کے سفر کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس فیصلے کا مقصد اساتذہ کی حوصلہ افزائی اور ان کی دینی و روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ ادارے اور اس کے عملے کے درمیان مزید تعلق قلبی کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی سلسلے کی عملی کڑی کے طور پر آج جامعہ میں نہایت شفاف اور پرمسرت انداز میں قرآن اندازی کی گئی، جس میں 2 اساتذہ کے نام منتخب ہوئے ہیں۔ وہ خوش نصیب اساتذہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ درمیان میں مدرسے کے ذمہ دار مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی ہے، ان کے دائیں بائیں یہ خوش نصیب اساتذہ کرام ہیں جن کو مدرسے کی طرف سے عمرے کے سفر پر روانہ کیا جا رہا ہے۔ خوش نصیب اساتذہ میں مولانا محمد عامر قاسمی اور مفتی محمد ہارون قاسمی کو ماہ ستمبر میں جامعہ کی جانب سے عمرے کی عظیم سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس موقع پر اساتذہ و طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور جامعہ کے اس فیصلے کو ہر سطح پر سراہا گیا۔ جامعہ کے ناظم مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے اس موقع پر کہا کہ اساتذہ دین کے خادم اور ہمارے ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ان کی محنتوں کے صدقے آج ہمارے طلباء قرآن و سنت کی روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ جامعہ کی یہ کوشش دراصل ان کی خدمات کا ایک چھوٹا سا اعتراف اور ان کے لیے دعاؤں کا سامان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ
آئندہ بھی جاری رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اساتذہ کو روحانی سکون اور قرب الہی کی سعادت حاصل ہو۔ اساتذہ نے اس فیصلے پر ناظم جامعہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ قدم نہ صرف اساتذہ کے لیے باعث مسرت ہے بلکہ یہ طلبہ کے لیے بھی عملی ترغیب ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے گھر کی زیارت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس سے اداروں میں خدمت اور اخلاص کا جذبہ مزید پروان چڑھے گا اور اساتذہ میں محنت کا حوصلہ بڑھے گا۔ دوستو، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں دیگر مدارس کی ذمہ داران کارکنان، وہ بھی اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں مدرسے میں اساتذہ کی تنخواہوں پر دھیان دیا جائے، بچوں کی تربیت پر دھیان دیا جائے، بچوں کے کھانے وغیرہ پر خاص طور سے دھیان دیا جائے، اور ان سب کے بعد پھر اس بڑے عمل کو انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے آپ سب لوگوں کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات پوری بات سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کے میری بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ خبر کیا تھی، اور آپ حضرات نے سماعت بھی فرما لی۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا دونوں بھی پکشوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔